اخباری رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے گزشتہ 16 سالوں کے دوران 4,000 ارب کی خطیر رقم خرچ کرنے کے بعد بھی تعلیمی ترقی کا گراف شدید زوال کا شکار، اور صوبہ سندھ میں 78 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر آوارہ پھر رہے ہیں۔ سبحانہ، بات سنو، میرا یہ ایک شعر ہے، سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈیں کام، گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں بدنام، جن کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہنر ہے، نہ کوئی تربیت ہے، وہ تو پھر اسی طرح ہی ہیں، پھرتے رہیں گے۔ 78 لاکھ بچے، یہ بچے تھوڑی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، اللہ بہتر جانے یہ دو پائے یہ کس قسم کی۔ اچھا، اور یہ کس آدمی کا سند ہے؟ ہمیں غیرت ہی نہیں آتی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کس کا سند ہے؟ جاگیرداری کا خاتمہ، سرداری نظام کا خاتمہ، یہ اس کا ہے۔ لالچ دے کے عوام کو کا استحصال کیا، اس کے بعد یہ چند دن پہلے آپ نے کہا ہے، پتہ نہیں کل کے پروگرام میں، یہ پتہ نہیں اس سے پچھلے، کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کتنا بڑا گھپلا۔ اور پہلی بات تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ کیا ہوتا ہے؟ جیب سے دے رہے ہو، خیرات دے رہے ہو لوگوں کو، بند کرو۔ پچھلے سوال میں بھی یہی تھا کہ وہاں کیا ہوا بنگلہ دیش میں، یہاں ہر سڑکاں، پلیاں، نالیاں، بیت الخلاؤں کے بھی نام۔ اچھا، سندھ آج سے 100 سال پہلے سندھ نہیں تھا، وے وہ یو 200 سال پہلے فلانا، ہوں تسی نوں یہ ٹھیکہ لے لیا ہے، کوئی لمبی لیز سے یا پتہ نہیں کیا ہے، یہ سندھی قصوروار ہیں، بہت اچھا ہے، اور اچھا ہو۔ چلو، ویسے حسن صاحب، آپ کے خیال میں سرکاری اسکولوں کا معیار کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ لیڈرشپ کا معیار بہتر کر لو، تمہاری ہر چیز کا معیار بہتر ہو جائے گا۔ جیسی لیڈرشپ ویسے ہی معیار ہیں تمہارے، چبلنا روز بس ٹوپی ڈرم میں۔ دیکھو، یہاں تو حکومتی اراکین اپنی ہی بنائی ہوئی اور منظور کی گئی تعلیمی پالیسیز کے برعکس اپنے خاندان کے بچوں کو سرکاری اسکولوں کی بجائے پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں۔ تو وجہ وائی؟ اس کا مطلب وہ تھوکتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے یہ دو پایوں کے لیے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ یہ سب مین اور مینیملز کے بچے ہیں۔ ہمارے بچے بہتر اسکولوں میں جائیں گے، ختم ہوتے ہیں، وہاں ان کے جانور بندے ہوتے ہیں چونکہ وہ ان کو جانور سمجھتے ہیں۔ تمہارے سرکاری اسکولوں کی اوقات کیا ہے؟ ایک زمانہ میں دیکھو، بات سنو، نام لے کے بتاؤ، جہانگیر ترین تھے، وہ ہی واز لوکنگ آفٹر یہ جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، تو وہاں سے فارغ ہو کے پسینے میں اور یہ اور وہ برا حال، وہ آ جاتے تھے، وہ اور منصور سنتوش بھائی کے سب تو اکٹھے بیلی پور ہمارے فارم ہاؤس پہ، وہ گئے 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے گھسیٹ لیا، وہ ساتھ پتہ نہیں ان کا کوئی چکر تھا اسکولوں کا، خدا کی قسم، خدا کی پناہ، گندگی اور غلاظت کے ڈھیر۔ اچھا، تم نے کہا معیار کیسے بہتر کرنا، بات سنو، یہ حرام کھانے کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ۔ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے ناؤ۔ آپ نے کسی بھی، میں نے جو کل آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ چائنیز سے پوچھ لو، آبادی کو کنٹرول کرنے کا، کینڈے میں لانے کا پلان دے دیں ہمیں، اور یہ بتا دیں ایکسیکیوٹ کیسے کرنا ہے، ختم۔ یہ جو بنتی ہیں نا کمیٹیاں، یہ عوام کی قبریں ہوتی ہیں، کھبے ہوندے ہیں، ہوش کرو، اتنی سی دنیا ہے۔ ادھر یو ایس میں کا پریزیڈنٹ تقریر کر رہا ہوتا ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کوئی مشکل کام ہے؟ دنیا میں جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، ملک اپنا ٹوپی ڈرامہ ختم کرو، مطالعہ پاکستان فلانا، بریف چھوڑو، دو پڑھاؤ وہ جو تمہاری نسلوں کو مضبوط کرے۔ یہ ربش مت پڑھاؤ، اٹھا لو ماڈل۔ دیکھو، یہ کسی بھی مہذب ملک کا، اسکینڈینیوین ہو، باقی یورپین کوئی ملک ہو، امریکہ ہو، یہ مجھے نہیں پتا، جن کا تعلیمی معیار بہت زبردست ہے، ایسے 3 ملکوں کے ماڈلز لے لو، انہوں نے کوئی ملاوٹ کر کے، جوڑ توڑ کر کے اپنا ایک نصاب بنا لو، ان کے سسٹمز اٹھا لو۔ اچھا، لیکن اپنی یہ عیاشیاں، کیک بیکس، کمیشنز بند کر کے یہ پیسہ ادھر لگاؤ، لیکن ان کو پتا ہے مر کھپ جانے ہیں، اولادا کو مال بڑا ہے، رل جان گے یہ پاکستانی۔ میرا اپنا کیس اب قبر کا کیس ہے، 70 کے بعد تو کیا ہے،
روز رات کو دعا کر کے. مجھے امجد اسلام امجد کا مرنے پہ دکھ ہوا, لیکن یہ جان کے خوشی ہوئی کہ سویا سویا سو گیا ہے. کرو بند. لیکن غلیظ ذہنوں کی ترجیحات بھی غلیظ ہوتی ہیں. کوئی کام اب مشکل نہیں ہے دنیا میں. آپ کو کوئی کمیٹیاں نہیں چاہیے. 2 4 5 ماڈلز اٹھاؤ باہر سے, وہ آپ کو بتا دے گا. اس کو اپنے ویلیو سسٹم وغیرہ جو بھی ہے آپ کا, کوئی ٹریڈیشن ہو, بلکہ نہیں ٹریڈیشن کیڑا ویلیو سسٹم ہے کوئی, اس کے مطابق اس کو ڈھال کے تو بنا لو. ان یہ عیاشیاں بدماشیاں بند کرو. سارا بچہ 1 سال دے اندر اندر ان کے حرام بند کرو. اب ذرا یہ 2 ویڈیوز دیکھیں اور پھر آپ کا جو دل کرتا ہے کہیں. پہلی میں موٹر سائیکل پر خاتون سمیت تقریباً 10 لوگ, گننا ذرا مشکل ہے اس لیے اندازے سے بتایا, اور دوسری ویڈیو میں بائک پر 4 پائی بچھا کر 4-5 لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہاں سے یہ سوچو کہ یہ مینیبلز ہیں, یہ انسان ہے ہی نہیں جنہیں اپنے اہل خانہ کی, اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے. دائیں بائیں کی کیا ہونی ہے ان کو. ہم جندہ قوم ہیں, یہ جندہ قوم ہے. ایہو جا کرتب میں کسی مہذب ملک کر کے دکھاؤ. قرضیاں دی ماری, بھوک ننگ دی ماری, بے روزگاری دی ماری. سبحان اللہ. یہ ہے تمہارا جمہور. اسی لیے میں اس جمہوریت پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. جمہوریت کا مطلب ہے, یہ لفظ نکلا جمہور سے, جمہور کہتے ہیں عوام کو. اگر عوام کو یہ اچھے برے کی تمیز نہیں ہے, جیسا ووٹر یا سپورٹر ویسا ہی لیڈر. یاد رکھو, آپ ہی کے پروگرام میں کہا بیٹا میں نے کہ بھوکا بندہ ستھرا ہو ہی نہیں سکتا. ستھرا پنجاب, وہ ستھرائی کتنے اور شروع کرو. ایجوکیٹ یور جنریشنز, ادروائز ہم دنیا کے کمی بھی نہیں رہیں گے. یہ یاد رکھنا, کمیوں کی قسمیں ہوتی ہیں. میں وہ لفظ نے استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا, وہ ٹھڈ چ روٹی پاؤ, دماغ چ کو تعلیم اور تربیت واڑو. کچھ بھی نہیں. سائیں لوگ سے ہیں. آج میں نے پڑھا ہے کہ پتہ نہیں 3 سال کا بچہ ہے, یہ بچی میری عقل سے چلا جاتا ہے. مجھے جرم اور گناہ کی سمجھ ہے, لیکن یہ میری عقل سے باہر ہے. اور وہ بچہ یا بچی وہ مانوس تھی. اس بدبخت نے, لانتی نے, جہنمی نے, جب وہ تلاشی بچے کی شروع ہوئی تو اس نے اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. یہ آج کی بات ہے, اخباروں میں پڑھا میں نے آج کے. تو اس لیے چھوڑو. جیسے عوام ویسے نمائندے ویسا ہی انجام. یہ یاد رکھنا. ہوتا نہیں. تم کوڑ کی کاشت کرو گے تو کوڑ کی فصل اگے گی. لیکن ہمارے یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ دیہڑی لانا ہے. دیہڑی سال کی, 2 سال کی, 5 سال کی, 10 سال کی بھی ہو سکتی. So they are not bothered. یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے. No, I don't believe that. لیکن انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے لیے یا اپنوں کے لیے کرنا ہوتا ہے. ختم. Very true. چلیں. حسن صاحب, ویسے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سیاست اور جمہوریت سے اتنے بدزن کیوں ہیں؟ بدزن نہیں ہوں, میں ان سے نفرت کرتا ہوں. چونکہ نہ یہ سیاست ہے, نہ یہ جمہوریت ہے, اور نہ یہ سیاستدان. 2 مثالیں سن لو, ہمارے ویورز کا بھی پیٹ بھر جائے گا, آپ کی بھی تسلی ہو جائے گی. 2 مثالیں, صرف 2. کہانی اس سے بہت خوفناک ہے, وہ سینسر ہو جائے گی. کیا بھٹو ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, اور اس نے بھی اس کو بیٹوں کی طرح پروان چڑھایا, پروموٹ کیا. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ڈیڈی. جی. اچھا, پھر وہ جب خود پاپولر ہوا, اقتدار میں آیا, اس نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا. یہاں تک بھی ٹھیک ہے, وہ پیو کہنا جنوں, اس کے جنازے پہ نہیں گیا. خدا کی قسم ہے کبھی ریحانہ جاؤں ادھر جاؤں. میں ایوب خان صاحب کی میں نے بچپن میں دیکھا ہے, بہت خوبصورت, بہت دھوبی گھاٹ ہے ہمارا, اب پتہ نہیں نام نہ خبیصہ نے بدل دیا ہو, بہت مشہور گراؤنڈ. وہاں ایوب خان آئے تو اسٹیج پہ میں بھی تھا,
I was sitting in my father, چند سال بہت ہی چھوٹی بہت ہی عمر اچھے لگے مجھے وہ بہت زیادہ وجیح آدمی تھا ہینڈسم آدمی. اچھا وہ تو جنازے تے چلا جا کوئی رسم ہوتی ہے کوئی فلانا ہوتا ہے. میں 10ویں 20ویں گھر پر میں تو نام ہی نہیں جانتا لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو میرا جاننا تو ضروری نہیں ہے. میرا اڑوس پڑوس ہے. تو ان پیو کہندا رہے ہیں اور اس کے وہ جو ریڈیو شیڈیو پہ جو بھی تھا ٹی وی تھا ریڈیو مجھے اب یاد نہیں اس کی موت کی خبر بھی دبائی گئی. ایک لائن میں فرق کرو. اس لیے میں ان سے نفرت نہ کروں تو کیا کروں. اچھا دوسری طرف ضیاء الحق کی موت کے بعد آپ کی تو ایسی ایج نہیں ہے اپنے بزرگوں سے پوچھ لینا کہ انکل بکواس سے نہیں سی کر رہے ہیں جھوٹ نہیں سی بول رہے ہیں. اس کے بعد آج تک اس آدمی نے کبھی اس کا نام لیا ہے جس نے اس کے خاندان کو بنایا, ان کو پروان چڑھایا, ان کو سیاست میں لایا. اچھا یہ صرف 2 مثالیں اور اس ملک کے قرضے یہ سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ مجھے ان سے محبت کرنی چاہیے نفرت. اور ہمیشہ میں ایک پخ لگاتا ہوں یاد رکھنا کہ ایکسیپشنز آر دیئر. جنہیں جو وڈیرا تھا جاگیردار تھا میں نے دور سے بھی کبھی نہیں دیکھا. آئی ریسپیکٹ ہم. میراج خالد صاحب جیسے لوگ تھے اور وہ بابائے سوشلزم اس طرح کے اور لوگ لیکن وہ تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے